اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن شعبہ CME کے زیر اہتمام کینسر آگاہی سیریز کے حوالے سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید احمد حامد۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامات میں یہ والی بات کی، کینسر کا لفظ ایک بہت خطرناک لفظ ہوتا ہے کہ جو کہ کسی کو ہو تو وہی جانتا ہے کہ کیا اس کے اوپر گزرتی ہے، اس کے لواحقین کے اوپر اور اس کے اہل خانہ کے اوپر۔ لیکن کینسر کے علاج کے دوران بہت سارے مواقعوں کے اوپر ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اب ہم علاج نہیں کر سکتے کیونکہ بیماری بہت پھیل گئی ہے، یا آپ نے پورا علاج کیا لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بیماری دوبارہ آ گئی۔ تو اس طرح کے مواقعوں کے اوپر ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے فیملیز کے لیے، مریض کے لیے، گھر والوں کے لیے، ایون ڈاکٹرز کے لیے ایک بہت مشکل پوزیشن ہوتی ہے کہ اس صورتحال کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ تو ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر عاطف وقار۔ ڈاکٹر عاطف وقار، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر عاطف وقار آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور ان کی فیلڈ ہے پیلیٹیو میڈیسن، اور جو کہ خود یہ بتائیں گے کہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس طرح کے مواقعوں پر یہ کیا سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کس طرح سے پیشنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ان مشکل مراحل کے اندر فیملی کے لیے، مریض کے لیے کنسولنگ ہو، آرام ہو، سکون کے لیے باعث ہو۔ تو اوور ٹو ڈاکٹر عاطف وقار۔ جیسا کہ میں نے بتایا اپنے آڈینس کو، ناظرین کو، کہ بہت سارے مواقعوں کے اوپر کینسر جو ہوتا ہے وہ لا علاج ہوتا ہے، یا علاج کیا لیکن علاج واپس آ گیا، تو بہت ہی تکلیف دہ، مطلب دل بیٹھ جانے والا موقع ہوتا ہے۔ خود اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار شاید میں تھوڑا عرصہ اس دنیا کے اندر ہوں۔ درد کی شدت ہوتی ہے جس کو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کور کیا کہ پین کو ہم کیسے کور کریں گے۔ تو آپ کی فیلڈ کیونکہ پیلیٹیو میڈیسن ہے کہ جس کے اندر مریضوں کو کمفرٹ دیا ہے، تو آپ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ پیلیٹیو میڈیسن کیا چیز ہوتی ہے، اور جب اس طرح کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ ایز اے اسپیشلسٹ آف دیٹ فیلڈ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرتے ہیں، اور ایک عام آدمی، کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ عام آدمیوں کی آگاہی کے لیے، کس طرح سے آپ لوگوں کی سروسز کو اویل کرے تاکہ جو اس کے پیارے ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان کا جو بھی وقت اللہ پاک نے دنیا میں رکھا وہ اچھا گزرے۔ ڈاکٹر عاطف وقار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر احمد، اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے ابھی ریز کیا ہے۔ عموماً ہمارے پیشنٹس جن کو کینسر کی ڈائگنوسس ہوتی ہے ان کو اس پیلیٹیو کیئر کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا۔ پیلیٹیو کیئر وہ علاج ہے جو ہمارے مریض جن کو یا سنگین بیماریاں ہوں یا لا علاج بیماریاں ہوں ان کے لیے پیلیٹیو کیئر بہت مفید ہوتا ہے۔ پیلیٹیو کیئر کے اندر مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین اور گھر والوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی معیار زندگی کو بہتر کیا جائے، اور وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ہماری پوری فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی تکلیف کو کم کر دیں، ہم ان کو پرسکون رکھیں، ہم ان کے لیے جتنی زیادہ سپورٹ دے سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیلیٹیو کیئر کے اندر ہماری ایک ٹیم ہوتی ہے ملٹی ڈسپلنری، جس کے اندر ڈاکٹرز کے ساتھ نرسز، سائیکالوجسٹ، ڈائٹیشین، فزیو تھراپسٹ، فارماسسٹ، ہم لوگ سب مل کے اپنے مریضوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مریضوں کو بہت سارے علامات ہوتے ہیں۔ ان علامات کے اندر درد، سانس میں دشواری، متلی اور الٹی کا ہونا، گھبراہٹ، بے چینی، اور ڈپریشن، انگزائٹی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک پوری بورڈ، ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر زاویے سے مریض اور ان کے لواحقین کی جو نیڈز ہیں ان کو پراپر طریقے سے اسیس کر کے اور اس کے لیے ایک بہترین ٹریٹمنٹ پلان بنا کے ان کو دیں، تاکہ جو بھی زندگی ان کی رہ گئی ہے ان کو آرام اور سکون جتنا زیادہ دے سکتے ہیں وہ ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، میرا خیال ہے یہ بہت ہی مناسب آپ نے تشریح پیش کی پیلیٹیو میڈیسن کی۔ اچھا، پھر یہ سوال آتا ہے جو فرض کریں کسی کی فیملی میں کسی کو کینسر ایسا ہو گیا ہے جو لا علاج ہے یا آخری اسٹیج کے اوپر ہے، تو ایک ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی بھی تکلیف ہوتی ہے تو فیملی لے کے فوراً ہسپتال پہنچتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے فائنینشلی بھی بہت ایک چیلنجنگ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے، اور اوبویسلی مریض کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے، اور جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک لا علاج بیماری ہے اور جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یا بیماری اب آخری اسٹیج کے اوپر ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لیکن اکثر فیملی کیونکہ ان کا پیارا ہوتا ہے، ان کا چاہنے والا ہوتا ہے، آلدو وہ تنگی میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
وہ اس کو اسپتال لے کے فوراً جاتے ہیں. تو اس صورت میں آپ ایز اے ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ایڈوائس دیں گے اس طرح کے فیملی ممبرس کو یا اس طرح کے مریضوں کو کہ وہ کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کریں؟ جی ڈاکٹر احمد، خاص طور پہ جب آخری سٹیج بیماری کی آ جاتی ہے تو جو ٹریٹمنٹ کا جو فوکس ہے اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہم بیماری کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب بیماری ٹریٹ نہیں ہو سکتی اور لا علاج ہو جاتی ہے تو وہی ٹریٹمنٹ جو ہم پہلے کر رہے تھے وہ علاج مناسب نہیں رہتا. بار بار مریضوں کے ٹیسٹ کرنا، بار بار ان کو ایسی ٹریٹمنٹس دینا جس سے ان کی تکلیف بڑھ جائے، جس سے ان کو آرام نہ ملے، ان کو ٹیوبز ڈالنا، ان کو خدا نخواستہ جھٹکے لگانا بجلی کے، یا ان کو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالنا، یہ وہ سارے ٹریٹمنٹس ہیں جو ایڈوانس سٹیج جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، سٹیج 3 یا سٹیج 4 کینسر پیشنٹس، ان کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. اور یہی وہ ٹریٹمنٹس ہیں جو عموماً وہ ہاسپٹلس کے اندر یا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے بار بار ایمرجنسی کا رخ کرنا وہ مناسب نہیں ہوتا. اس سٹیج کے اوپر یہی ٹریٹمنٹس ہم گھر پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسز وہ گھر پہ بھی آ کے وزٹ کرتے ہیں. ہم گائیڈنس دیتے ہیں مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو کہ اگر یہ علامات ہوں تو اس کے لیے یہ دوائیاں آپ پہلے سے گھر پہ رکھیے گا، اور اس کی ڈوز بھی ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ دوائیاں کس طریقے سے دی جائیں گی تاکہ وہ پہلے سے ہی مینٹلی تیار رہ جائیں. اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ گھبراتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو ہم نے یہ دوائی دینی ہے، اگر وہ دوائی اثر نہ کرے تو پھر یہ ٹریٹمنٹ ہم نے کرنی ہے. اس سے ڈاکٹر صاحب سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریض کا جتنا ٹائم ہے وہ گھر پہ گھر والوں کے ساتھ گزرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہسپتال کے اندر غیروں کے ساتھ، ڈاکٹروں نرسوں کے ساتھ ان کا وہ ٹائم گزر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایک ایک لمحہ وہ ان کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ بونس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس ٹائم کی قدر ہم ان کو سمجھاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تاکہ یہ میکسیمم ٹائم گھر پہ ان کا کیا جائے. بالکل نہیں، آپ نے میرا خیال یہ بہت امپورٹنٹ بات کی کہ جو وقت ہے، آخری وقت ہے، اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارنا اور غیر ضروری ہسپتال پہنچنے سے اوائڈ کرنا، کہ ظاہر ہے وہ فائنینشیل برڈن بھی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر فواز، میں بس ایک سوال اور پوچھوں گا میں آپ سے کہ ایک مریض ہے یا اس کے لواحقین ہے، وہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا پیلیٹیو کیئر کا، وہ کیسے سروس کو اویل کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیکل سائنسز میں ابھی لوگوں میں اتنی آگاہی نہیں ہے، ایون ڈاکٹرز بھی شاید ابھی اتنے آگاہ نہیں ہیں کہ وہ اس اسپیشلٹی کو جو آپ کی ہے ریکگنائز کریں. تو اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے والدین کو یا اٹینڈنٹس کو یا ایون مریض کو کہ وہ کیسے پیلیٹیو سروسز کو اویل کریں؟ ظاہر ہے آپ جس انسٹیٹیوشن میں ہیں وہاں پہ تو بہت ایک اسٹرکچرڈ نظام موجود ہے آغا ہاسپٹل کے اندر کہ جہاں پہ پیلیٹیو سروسز موجود ہے، جس کو آپ خود لک آفٹر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک ٹیم موجود ہے. لیکن اگر کوئی اور مریض کسی اور حصے میں ہے تو کیا آپ اس میں اہم سمجھتے ہیں کہ جو ہر ڈاکٹر جو اپنے مریض کو دیکھ رہا ہو اس کو ایٹ لیسٹ بیسک کوئی ٹریننگ پیلیٹیو کیئر کی آنی چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آخر میں مریض ہے اس کو کیسے بات کرنی ہے، اس کو محبت سے بات کرنی ہے، اس کو ایمپیتھی سے بات کرنی ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ کوئی ورڈ آف ایڈوائس عام لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر عمر، دو بہت امپورٹنٹ نقطے جو آپ نے ابھی ریز کیے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پیلیٹیو کیئر صرف آخری سٹیج کے لیے نہیں ہوتا. ہم تو جو تحقیق بھی کہہ رہی ہے اور ہم بھی یہی ایڈوائس دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ تشخیص ہو بیماری کا، کینسر کا، تو جس دن ان کی کینسر کی ٹریٹمنٹ شروع ہوتی ہے پیلیٹیو کیئر بھی اسی دن شروع ہو جانا چاہیے. اس کے رزلٹ بہت اچھے آتے ہیں کیونکہ کیمو تھراپی، ریڈیشن، سرجری کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن پیلیٹیو کیئر کے ساتھ ان کمپلیکیشنز کو، ان سائیڈ ایفیکٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ مریض اور ان کے لواحقین کی جو معیار زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو کینسر کا ٹریٹمنٹ اور پیلیٹیو کیئر یہ سائیڈ بائی سائیڈ ایک ساتھ ٹریٹمنٹ چل سکتی ہے اور اس کے ساتھ امپروومنٹ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ابھی بات کی ہے پیلیٹیو کیئر کیسے دی جا سکتی ہے، کہاں پہ اویل کی جا سکتی ہے، تو عموماً جب ہم اس کی بات کرتے ہیں پیلیٹیو کیئر کے 3 لیولز ہوتے ہیں. پہلا لیول جو آپ نے بات کی بیسک پیلیٹیو کیئر، دوسرا لیول
انٹرمیڈیٹ پیلیٹیو کیئر اور تیسرا لیول اسپیشلسٹ پیلیٹیو کیئر. بیسک پیلیٹیو کیئر ہر وہ ہیلتھ کیئر پرووائڈر, چاہے وہ نرس ہے, ڈاکٹر ہے, فارماسسٹ ہے, ان کو بیسک پیلیٹیو کیئر کی نالج ہونی چاہیے کہ اگر مریض کو بخار ہے تو بخار کی دوائی دے دیں, درد ہو رہا ہے تو درد کے لیے پیناڈول ان کو دے دیں. دوسرا جو لیول ہے وہ ہے انٹرمیڈیٹ لیول پیلیٹیو کیئر کا, جس کے اندر ایسے اسپیشلسٹ جو کہ فل ٹائم پیلیٹیو کیئر نہیں کرتے, لیکن ان کی ٹریننگ ایجوکیشن ایسی کی جاتی ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو وہ پیلیٹیو کیئر بہت اچھے طریقے سے پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے مریضوں کو اور ان کے گھر والوں کو. یہ عموماً آنکالوجسٹ ہوتے ہیں, انٹرنل میڈیسن کے اسپیشلسٹ, جنرل پریکٹیشنرز, فیملی میڈیسن کے پرووائڈرز اور ایمرجنسی ڈاکٹرز. یہ عموماً کیونکہ ان کا مریضوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہ انٹرمیڈیٹ لیول پیلیٹیو کیئر یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور تیسرا جو لیول ہے وہ اسپیشلسٹ پیلیٹیو کیئر, میرے جیسا کوئی کنسلٹنٹ یا میری ٹیم جن کا ٹوٹل کام 100% پیلیٹیو کیئر پرووائڈ کرنا ہے, وہ ہم لوگ کے پاس وہ کیسز صرف آتے ہیں جو بہت ہی ڈیفیکلٹ, بہت چیلنجنگ, جہاں پہ بیسک اور انٹرمیڈیٹ لیول پیلیٹیو کیئر کے باوجود ان کی تکلیف کی شدت ریلیف نہیں کی جا سکتی, صرف وہ لیولز ہمارے پاس آتے ہیں. تو پیلیٹیو کیئر کی ایجوکیشن اور نالج سب کو ہونی چاہیے, اور یہ نالج اسی وقت ہوگی اگر ہمارے میڈیکل کالجز کے اندر MBBS کے لیول کے اوپر اس کو ہمارے کریکولم کے اندر سب کو پڑھایا جائے, تاکہ جب ڈاکٹرز گریجویٹ ہو کے نکلیں تو ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ اور نالج ہو کہ وہ جس پیشنٹ کو ضرورت ہو ان کی جو تکلیف ہے اس کو وہ ریلیف کر سکیں. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر عاطف, بہت میرا خیال امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پیلیٹیو کیئر جو ہے وہ ہر ڈاکٹر کو آنی چاہیے اور انڈر گریڈ لیول کے اوپر اس میں ہونا چاہیے. بس آخری سوال کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کریں. جب مریض کا علاج, بیماری بڑھ جاتی ہے, اینڈ آف لائف پہ ہوتا ہے, وہ اس کو بہت ساری تکالیف ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ رطوبتیں نکل رہی ہوتی ہیں, وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے, بعض اوقات وہ ہائپر ہوا ہوتا ہے. تو یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے فیملیز کے لیے, خاص طور پہ جو ان کے پیارے ہوتے ہیں, جو اس موقع پر ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اگر آپ کیا لوگوں, کیونکہ ظاہر ہم نے دیکھا ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح, یا ایون جہاں سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں, ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اور بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی خاص حالت پر آتے ہیں, قرآن بھی یہ بات کہتا ہے, تو بہت ایک مشکل وقت ان کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے. تو آپ کیا ایسی ایڈوائس ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں گے جو عام لوگ آپ کے اس پروگرام کو سن رہے ہیں, کہ اس طرح کے چیلنجنگ مواقع کے اوپر کیا وہ اسٹریٹجی اختیار کریں کہ جو کہ ان کے اس وقت کو, ان کے پیارے کے وقت کو بھی آرام دہ بنا دے اور باقی لوگوں کے لیے بھی اس کو آسان کر دے؟ جی ڈاکٹر عمر, یہ واقعی جتنی مریض کی تکلیف ہوتی ہے ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی اتنے ہی تکلیف میں سے گزر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, اور ان کو بھی بہت سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو ہمارے کلچر کے اندر پاکستان میں خاص طور پہ سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہماری جوائنٹ فیملی سسٹم, جس کے اندر ہم سارے گھر والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ کسی ایک بندے کا یہ بس کی بات نہیں ہوتی ہے. ہسپتالوں کے اندر ہمارے لیے یہ ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرنا اس لیے آسان ہے کیونکہ ہم لوگ تو شفٹ پہ کام کرتے ہیں, 6 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کی شفٹ کرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ دوسرا ڈاکٹر یا دوسرا نرس آ کے اسی ٹریٹمنٹ کو کیری آن کرے گا. لیکن جب یہی ٹریٹمنٹ گھر پہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شوہر یا ایک بیوی 24 گھنٹے اپنے مریض کے لیے یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور باقی جو گھر والے ہیں وہ جب اس ٹائم پہ آتے ہیں اور وہ سپورٹ دیتے ہیں تو اس کا بینیفٹ میڈیسن سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل. لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ اور پیار اور محبت کی باتیں ان سے کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. عموماً جب ہم لوگ آتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو بچے گا نہیں یا یہ بچے گی نہیں, وہ اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے. گھر والوں کو اندازہ ہے کہ بیماری کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے, لیکن ہم جب بار بار اس طرح کی تکلیف دینے والی بات کرتے ہیں اس سے ان کو ٹھیس بہت پہنچتا ہے, ان کو صدمہ بہت پہنچتا ہے.
اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی میڈیسن سے ریلیف نہیں ہوں گی. بالکل. تو ہمیشہ امید دینی چاہیے. میں جھوٹی امید یا فالس ہوپ کی نہیں بات کر رہا, لیکن ہمیں نا امیدی کبھی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے ہیں ہمارے مریضوں اور ان کے گھر والوں کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاطف وقار. اور یہ بہت اہم موضوع کے اوپر, خاص طور پہ جب کینسر کے اندر اینڈ آف لائف ہوتی ہے اور جب بیماری بڑھ جاتی ہے, ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں, تو کس طرح سے اور کیا ہمیں اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں. اور یقیناً پیلیٹیو میڈیسن اس وقت ایک ایمرجنگ میڈیسن ہے, اور ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پہ ایک بہت بڑی تعداد کینسر کی جو ہے قابل علاج نہیں ہو پاتی یا ان کو علاج نہیں مل پاتا, ان کو کمفرٹ دینا, ان کے گھر والوں کو سپورٹ دینا, اور اس موقع کے اوپر ان کو پوری مورل سپورٹ دینا اور ایک امید بھی دلانا اور ایک پازیٹیو مائنڈ میں رکھنا, یہ بہت امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. اور ایز اے ڈاکٹر, ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر, میں سمجھتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صرف ڈاکٹر عاطف وقار کی نہیں ہے, لیکن ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مرحلے کے اوپر اپنے آپ کو ٹریننگ بھی حاصل کریں اور لوگوں کو سپورٹ بھی پرووائڈ کریں. اس چیز کے ساتھ ڈاکٹر عاطف, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت ہی حساس اور بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک کے اوپر بات کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں ہمارے عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, اور ہم اپنے مریضوں کی جو بھی خدا نخواستہ اگر ہمارے محلے میں, ہمارے گھر والوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, تو اس کا صحیح طریقے سے خیال رکھ سکیں گے. تو پیما کراچی کی طرف سے میں آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا نکالا اور بہت اہم موضوعات کے اوپر آپ نے بہت ہی سحر حاصل گفتگو کی, اور امید ہے کہ آپ نے جو آج باتیں کی ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور کینسر اور اس کے حوالے سے آگہی میں بہت مفید و معاون ثابت ہوں گی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.